تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر ایسے کرو لوگ دیوانہ سمجھیں. لوگ کیا سمجھیں؟ دیوانہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کلیجے پھاڑ پھاڑ کے اور وہ موالی جیسے قوال. جب ان قوالوں کو بولو نا کہ یہ کس طرح اللہ کے نام کی توہین کر رہے ہو، کہہ رہے حدیث میں آتا ہے اللہ کا ذکر ایسے کرو لوگ کیا سمجھیں؟ دیوانہ. یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا، کیونکہ حدیث کا مطلب سب سے پہلے صحابہ نے سمجھا، مطلب کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. آج محفلوں میں بھی اللہ کا ذکر ختم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ محفل جس میں اللہ کو یاد نہ کیا جائے قیامت کے دن خسارے کا ذریعہ بنے گی. اس لیے جب بھی کوئی محفل ہونا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے اللہ کا نام لے لینا چاہیے انسان. ہم نے علماء کو دیکھا ہے، اہل اللہ کو دیکھا ہے، کوئی نعمت سامنے آئی نا، جیسے سخت گرمی میں ہمارے ایک استاد سے ان کے سامنے انگور لا کے رکھے ہم نے، پیاس لگ رہی ہو اور لال سرخ انگور آ جائیں ایک دم، دنیا دار آدمی ایک دم پھوڑ دے گا. ایسے ہی ہے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک دم کھانا شروع کرے گا. ابے لا یار. اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کا شکر، اور وہ روایتی شکر نہیں ہوتا کہ اللہ کا شکر ہے، دل سے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اے اللہ تیرا کتنا بڑا فضل ہے، کیسی کیسی نعمتیں تو نے ہمیں کھانے کو عطا فرمائی. گرمی میں جب ٹھنڈا پانی آیا کرے نا اللہ کو یاد کرے انسان. صرف روایتی نہیں، روایتی کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا اور آخر میں الحمدللہ کے لیے، یہ بھی ٹھیک ہے سنت ہے، لیکن یہ تو ایک روایت بن چکی ہے نا، اس میں تو استحضار نہیں ہوتا. اس کے علاوہ بھی زبان سے کہے انسان یار اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، شدید پیاس میں اس نے ہمیں پانی پلایا. اپنے پیارے بچوں کو جب دیکھا کریں نا کیسے پیارے لگتے ہیں اگر اپنے ہوں. پڑوسیوں کے بچے نہیں اچھے لگتے انسان کو، وہ ٹینشن ابے لے کے جا یار ان کو. تو جب پیار آتا ہے تو فوراً کس کی طرف نسبت؟ اللہ کی نعمتیں. بھائی یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں گفٹ میں دیتا ہے. یہ مجھے گفٹ میں ملی ہے پیاری پیاری بچیاں. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے بیٹے گفٹ میں دے دیتا ہے. بڑے ہو کر تو پتہ نہیں اچھے لگیں نہ لگیں، بچے تو اچھے ہی لگتے ہیں نا. تو جب اپنے بچوں کو پیار کیا کرو کس کا شکر ادا کرو؟ اے اللہ تیری نعمت ہے، کیسے پیارے لگتے ہیں بھائی. ہمارا تو کلو کلو خون بڑھتا ہے بچوں کو دیکھ کے. صرف ایک فیملی پلاننگ والے ہیں جن کو بچے کو دیکھ کے خون جلتا ہے ان کا کہ یہ کیوں ہو گئے. کیا خیال ہے یہ کیوں ہو گئے؟ اور مجھے دیکھ کے تو اتنا خون جلتا ہے کہ ایک تو میں ہوں بھی چوتھے نمبر پہ. فیملی پلاننگ والے تو کہتے ہیں 2 کے بعد نہیں ہونے چاہیے نا، تو میں کون سے نمبر پہ ہوں؟ چوتھے نمبر پہ اپنے بہن بھائیوں میں. تو ایک تو اس لیے خون جلے گا، یہ تو اس کا تو پیدا ہونا ہی غلط تھا. کیا خیال ہے؟ اصول کے مطابق تو اس کو پیدا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اس نے تو پیدا ہو کے غربت میں اضافہ کر دیا، کیونکہ 2 کے بعد جتنے ہوں گے غربت میں اضافہ کریں گے نا. اس لیے بھی جلتے ہیں. دوسرا اس لیے بھی جلتے ہیں کہ اس کے اپنے بہت سارے ہیں، اور اس لیے بھی جلتے ہیں کہ یہ بہت سارے بچے پیدا کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے. کیا خیال ہے؟ لیکن فیملی پلاننگ والوں کی جو ملامت ہے وہ میرے دل کے ارد گرد گھومتی ہے، اور میرے دل میں جو بچوں سے محبت ہے اس محبت کی گرمی ان کی ملامت کے تیروں کو میرے دل کے اندر پہنچنے نہیں دیتی. وہ جاتی ہے فیملی پلاننگ والوں کو جا کے الٹا جا کے لگتی ہے. سمجھتے ہو؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ تم بھی اپنے بچے پیدا کرو تو زندگی سکون میں آئے گی تمہاری. اللہ پہ توکل کرنا سیکھو، اللہ کے بندو اعتماد کرنا سیکھو. خدا کی قسم دولت میں مزہ نہیں ہے، ایک دھیلا جیب میں نہ ہو لیکن نظر کس پر ہو؟ اللہ پر ہو. اس میں بڑا مزہ ہے کہ انسان کا جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے نا تو پھر غربت میں بہت مزہ آتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ کھلائے گا کون؟ اللہ. تو وہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک طالب علم پڑھا کرتا تھا، فاقوں میں وقت گزر رہا تھا. تو وہ بچہ جو تھا نا جب وہ گھر جاتا کھانے وانا ہوتا نہیں تھا گھر میں، تو ماں سے پوچھتا کچھ کھانے کو ہے، تو وہ کہتی نہیں آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. دیکھو اللہ کے مہمان کو تو زیادہ ملنا چاہیے نا، مطلب یہ کہ آج ہمیں بس اللہ ہی کھلائے گا. بچہ سمجھ جاتا ہے کہ آج گھر میں
کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک دن گھر میں گیا, کچھ ہے؟ انہوں نے کہا ہے کھانے کو. تو کہنے لگا اماں جب تو یہ کہتی ہے نا کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, تو اس کلام میں جو لذت ہے وہ کھانے میں نہیں ہے. بھوکا رہنے کا اپنا مزہ ہے بھائی, اپنی حماقتوں سے بشرطے کہ بھوکا نہ رہ رہا ہو. ایک ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آزمائش, ایک ہوتی ہے اپنی حماقتوں سے, بے روزگاری کی وجہ سے خود ہی کوئی قابلیت ہی نہیں ہے, نہ پڑھائی میں دل لگا رہا ہے, نہ کوئی محنت مزدوری کر رہا ہے. پھر جو بھوک آئے گی یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ آپ کی حماقتوں سے ہے, اور اس میں خوشی بھی نہیں ملتی انسان کو, اس میں اور ٹینشن میں جاتا ہے. تو کہ جو غیر مسلم ہیں وہ اللہ کی عبادت کسی نہ کسی مفاد کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت, خدا کی عبادت ایک کنارے پہ کھڑے ہو کر کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ, اگر فائدہ ہو رہا ہے تو مطمئن, اور اگر آزمائشیں آ رہی ہیں انقلب علی وجہہ, فوراً پلٹ جاتے ہیں. آج مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں. تو اہل اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, ثواب کے لیے, بلکہ ثواب سے بھی آگے ان کا مقام پہنچ چکا ہوتا ہے کہ بھئی ثواب نہ بھی ملے پھر بھی کیا کرنی ہے, یہ تو اللہ ہمارا محبوب ہے نا. تو محبوب کے ذکر میں ان کو لذت محسوس ہوتی ہے, محبوب کی یاد میں ان کو لذت محسوس ہوتی ہے. اذکر ربک فی نفسک تضرعا. اب قرآن کی تلاوت کیونکہ ذکر ہے تو اسی ضمن میں باقی ذکر کا بھی اللہ نے تذکرہ کر دیا کہ قرآن کی تلاوت کا حکم تو میں نے بیان کر دیا, ویسے جب اللہ کا نام لیا جائے تو کیسے لیا جائے, اس میں کیا کنڈیشن ہونی چاہیے. قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ, اور آپ اپنے رب کو یاد کیجئے اپنے دل میں. دل میں اس مراد یہ کہ اپنی ذات میں, دل میں کا مطلب یہ نہیں کہ سوچنا ہے آپ نے, اپنی ذات میں. کس طریقے سے؟ تضرعاً, عاجزی کے ساتھ, وخیفتاً, اور خوف کے ساتھ. اللہ کا ذکر بھی دھیان سے کرنا چاہیے. وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ, اور قول میں جہر سے کچھ کم. کیا مطلب؟ اتنی زور سے اللہ کا ذکر کرنا کہ چیخ و پکار میں آ جائے, یہ قرآن کی نظر میں پسندیدہ کام نہیں ہے. جیسے بعض لوگ لاؤڈ سپیکر کھول کے چیخ چیخ کے ذکر کر رہے ہوتے ہیں, یہ غلط ہے. تو دون الجہر من القول, قول میں جو جہر ہے یعنی اونچی آواز ہے اس اونچی سے تھوڑا کم ہو. تو علماء نے بیان کیا کہ اتنی آواز سے ذکر کرنا جائز ہے کہ کسی دوسرے کے آرام میں خلل نہ ہو, اور جہر مفرط نہ ہو. مفرط کا مطلب ہوتا ہے بہت اونچی آواز سے, تو ہلکی ہلکی آواز سے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ذکر کی طرف دھیان لگا رہتا ہے. تو آہستہ آواز سے ذکر کرنا بھی جائز ہے, اس کا تذکرہ دوسری احادیث سے ملتا ہے, اور جہرن ذکر کرنا بھی جائز ہے. اتنا جہر جو ہلکا جہر ہو, اس کا جواز ہمیں قرآن مجید کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ جو ذکر جہری کو بالکل ہی ناجائز کہتے ہیں وہ بھی قرآن کی آیت کے خلاف ہیں. تو ہلکی آواز سے ذکر کرنا کہ کسی کے آرام میں خلل واقع نہ ہو, چیخ و پکار کی صورت نہ بن رہی ہو, وقار آپ کا برقرار رہے, تو یہ ذکر بھی جائز ہے. قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ, اپنے دل میں یعنی اپنی ذات میں آپ اللہ کا ذکر کیجئے. یہ میں دل میں کا تذکرہ ذات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ زبان سے جب تک ذکر نہیں کریں گے ذکر کا ثواب نہیں ملتا. دل میں سوچ لینے سے ذکر کا ثواب نہیں ملتا, خوب سمجھے. ہاں, اللہ کی عظمت کو سوچنا یہ ایک الگ فضیلت کی چیز ہے, لیکن جتنی احادیث میں تسبیحات آئی ہیں, لا الہ الا اللہ کا ورد ہے, چوتھے کلمے کا, تیسرے کلمے کا, اس کے لیے زبان ہلانی پڑے گی. جب تک زبان نہیں ہلائیں گے تو صرف دل میں سوچنے سے وہ تسبیحات کا ثواب نہیں ملتا. تو قرآن کہتا ہے بالغدو والآصال, اپنے رب کو یاد کیجئے بالغدو, صبح بھی, والآصال, اور شام میں بھی. صبح شام اللہ کا ذکر کیجئے. ولا تکن من الغافلین, اور غافلین میں سے نہ ہو جائیں. اللہ کو ہر وقت یاد رکھا جائے. اس آیت سے قرآن کی تلاوت کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے, اور مطلق اللہ کا ذکر, چاہے وہ تلاوت کی صورت میں ہو یا وہ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کی صورت میں ہو. کون سا ذکر سب سے افضل ہے؟ حدیثوں میں مختلف الفاظ وارد ہوئے. ایک حدیث میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ, سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. تو صبح و شام اس کا اہتمام کرنا چاہیے. دوسری حدیث میں آتا ہے کلیمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. صحیح بخاری کی حدیث ہے
کہ دو کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں اور ترازو میں، میزان کے ترازو میں بہت وزنی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو اس لیے علماء نے کہا ہے جہاں بھی ذکر میں یہ الفاظ آئیں گے نا سبحان اللہ والحمد للہ والے، یعنی اللہ کی تسبیح بھی ہو اور حمد بھی ہو، تو وہ ذکر بھی بہت افضل ہوگا اس حدیث کی روشنی میں۔ وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اور الحمدللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ میں ہیں۔ تو آپ بتائیں کسی کی تعریف اسی طرح ہوتی ہے کہ آپ ہر قسم کے عیب کی نفی کر دیں اس سے۔ جب ہم دنیا میں کسی کی تعریف کرتے ہیں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اس میں یہ برائی بھی نہیں ہے، اس میں یہ برائی بھی نہیں ہے، اس میں یہ برائی بھی نہیں ہے، لیکن اس سے تعریف کامل نہیں ہوتی، پھر ہم اس کی اچھائیوں کو بھی ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر صرف کسی کی اچھائی بیان کی جائے، اس میں یہ وہم ہوتا ہے ٹھیک ہے بھئی اچھائیاں تو ہیں لیکن ہو سکتا ہے برائیاں بھی ہوں اس میں، اور اگر کسی میں صرف یہ کہا جائے کہ اس میں یہ برائیاں نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے بھئی برائیاں نہ ہوں لیکن یہ بھی تو ممکن ہے اچھائیاں بھی نہ ہوں۔ تو اس لیے کامل تعریف کسی کی یہی ہوتی ہے کہ برائی کی نفی کی جائے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے اور اچھائی کو ثابت کیا جائے۔ تو سبحان اللہ کا مطلب اللہ ہر برائی سے، ہر عیب سے، ہر عجز سے پاک ہے، اور الحمدللہ کا مطلب دنیا میں تعریف کے قابل جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری اللہ میں موجود ہیں۔ تو اس لیے جہاں بھی یہ الفاظ آئیں گے نا سبحان اللہ والحمدللہ یا سبحان اللہ وبحمدہ، تو مطلب ایک ہی ہے، اللہ کی میں تسبیح بیان کرتا ہوں یعنی ہر عیب سے پاک ہے یہ بیان کرتا ہوں، وبحمدہ اور اس کی حمد کے ساتھ بیان کرتا ہوں، یہ بتاتا ہوں کہ اس کی تعریف بھی ہے یعنی وہ قابل تعریف بھی ہے۔ تو جہاں بھی ایسے الفاظ آئیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یا سبحان اللہ وبحمدہ، تو اس بخاری کی حدیث کی روشنی میں وہ کلمہ بھی بہت زیادہ فضیلت والا ہوگا، اور قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل جنت کا بھی یہی کلام ہوگا۔ تو اس لیے ہمارے اکابر علماء بزرگان دین یہ سبحان اللہ وبحمدہ یا پھر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس تسبیح کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، تو اس کا ہمیں بھی بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ تو قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، عاجزی کے ساتھ، خوف کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اس کا ذکر کیجئے، تھوڑا اونچی آواز سے کچھ کم، اور صبح اور شام، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور آپ غافلین میں سے نہ ہو جائیں۔ کیا مطلب؟ جو آدمی ذکر نہیں کرتا اللہ کی نظر میں وہ اللہ سے غافل ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے اِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، بے شک وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں۔ اب دیکھیں قرآن میں تلاوت کی بھی تذکرہ ہو گیا، اللہ کے ذکر کا بھی، یہ سورت کا بالکل آخری آیت ہے، تو بہت اچھا اختتام ہو رہا ہے اس سورت کا کہ پوری سورت میں اللہ نے آدم علیہ السلام کے واقعات، پھر موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، پھر بنی اسرائیل کے واقعات، پھر توحید کے دلائل اور زیتون اور مختلف پھلوں کے قدرت کے اللہ نے نمونے پیش کیے، ہمارے سامنے بیان کیے۔ ان تمام کا حاصل کیا ہے؟ ہم سب اللہ کی غلامی میں آ جائیں اور اللہ کی عبادت کریں، اور اس عبادت کا ایک جز بیان کر دیا کہ قرآن بھی غور سے سنا کرو اور اللہ کا تذکرہ بھی زبان سے کیا کرو۔ اب آگے اللہ جو سورت کا اختتام فرما رہے ہیں وہ اس آیت پر کہ انسان میں تکبر ہے، حالانکہ انسان کا مقام طاقت اور قوت کے لحاظ سے بہت کم ہے، لیکن جو مخلوق اللہ کے پاس رہتی ہے، مقرب فرشتے جو طاقت اور قوت میں انسان سے کئی گنا زیادہ پاورفل ہیں، طاقتور ہیں، وہ اللہ کی کبریائی بیان کرنے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں، سجدہ کرنے میں تکبر نہیں کرتے۔ تو انسان تو مٹی کا بنا ہوا ہے، ناپاک پانی کا بنا ہوا ہے، وہ کیوں کبر کر رہا ہے اللہ کی عبادت کرنے میں؟ آج دیکھ لینا ہمارے جو لبرل لوگ ہیں ان کو نماز پڑھتے ہوئے صرف یہ نہیں ہے کہ سستی ہوتی ہے، وہ نماز کو فضول سمجھتے ہیں۔ ابھی ایک لبرل ہیں، ان کا بیان آیا اسی قسم کا کہ ان کو مولویوں سے وحشت ہوتی ہے، داڑھی والوں سے ان کو وحشت ہوتی ہے، پردے دار عورتوں سے ان کو وحشت ہوتی ہے، تو اسلام کے احکام سے وحشت ہوتی ہے، نفرت ہے ان کو۔ یہ تکبر ہے کہ جس خدا نے آپ کو ان احکام کو فالو کرنے کا حکم دیا، آپ اس خدا کو اپنی زندگی سے نکال رہے ہیں، آپ کو اس کے حکم کو فالو کرنے میں عار محسوس ہو رہی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ان الذین عند ربک، اے لوگو اگر تم میرا ذکر نہیں کرتے، مجھے یاد نہیں کرتے، مجھے سجدہ نہیں کرتے، میرے احکام کو فالو نہیں کرتے، کوئی بات نہیں۔ ان الذین عند ربک، وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں یعنی مقرب فرشتے، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ کی غلامی اور اس کی عبادت میں کبر محسوس نہیں کرتے،
حالانکہ وہ انسان سے بہت زیادہ طاقتور بھی ہیں اور فی الحال ان کا قرب بھی اللہ سے بہت زیادہ ہے. تو جو جتنا اللہ سے قریب ہوگا اس وقت کے لحاظ سے تو وہی افضل ہوگا. اس فضیلت میں قرب کے اعتبار سے, اللہ کے دربار میں ہونے کے اعتبار سے وہ تکبر نہیں کرتے. وَيُسَبِّحُونَهُ, اور وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں. وَلَهُ يَسْجُدُونَ, اور وہ اسی کے لیے سجدہ بھی کرتے ہیں. اللہ کی اتنی مخلوق ہے, حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطت السماء وحق لها ان تئط, کہ آسمان فرشتوں کے بوجھ سے چرچرا رہا ہے, اور آسمان کو چاہیے کہ وہ چرچرائے. چرچرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب کسی چیز پہ بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے نا تو چوں چوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا چارپائی پہ بہت زیادہ بوجھ ہو تو ایسے اس کے کھچنے کی آواز آتی ہے, تو آسمان بھی چرچرا رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک بالش جگہ بھی آسمان میں ایسی نہیں ہے جہاں کسی فرشتے کا سر سجدے میں موجود نہ ہو. تو اتنی زیادہ فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے روزانہ 70,000 فرشتے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں, ایک روایت میں آتا ہے, اور جو ایک دفعہ کر لیتا ہے دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا. بہت مخلوق ہے اللہ کی, بڑی طاقتور ہے, وہ سب اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں, اس کو سجدہ کرتے ہیں, اور اس میں وہ تکبر محسوس نہیں کرتے. اور انسان جو ایک غلیظ ناپاک پانی سے بنا, جس کی اس لحاظ سے 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے کہ انتہائی کمزور سمندر, اللہ تھوڑا سا اس کی لگام چھوڑ دے تو سمندر اس کو کھا جائے, تھوڑا سا زمین کو ہلا دے تو زمین اس کو کھا جائے. لیکن کتنے دنیا میں لوگ ایسے ہیں جو تکبر کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں عار محسوس کرتے ہیں. تو ان آیتوں پر اختتام کیا گیا, جس کا حاصل یہ ہے کہ جب اللہ کی ایسی مخلوق اللہ کی کبریائی بیان کرتی ہے تو انسان کو بھی چاہیے وہ اللہ کی عبادت بھی کرے, نماز کی صورت میں اللہ کے سامنے سجدہ بھی کرے, اور زبان سے بھی اللہ کی توحید بیان کرے اور اللہ کی کبریائی بیان کرے.